آپ سے سچ کہتا ہوں، اگر شریعت سمجھ میں آ جائے، حضور کا دین سمجھ میں آ جائے، اور تو اور حضور کا ایک جملہ سمجھ میں آ جائے کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے، یہ ایک جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے کہ دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو دے دیے ہیں اور ہمیں صرف خلافت دے دی، صرف حکومت۔ بڑی قیمتی زمینیں مسلمانوں کو مل گئیں، شام کی، عراق کی۔ صحابہ نے مطالبہ کیا کہ امیر المومنین سید عمر فاروق سے یہ زمینیں ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کاشتکاری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں جہاں بانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کاشتکار، یہ زمیندار، یہ پہلے خراج دیا کرتے تھے اپنے اپنے بادشاہوں کو، اب ہمیں دے دیں گے، یہ انہی کے پاس رہنے دو۔ تم میرے نبی کے صحابہ جس کام پہ لگے ہوئے ہو اسی کام میں لگے رہو، اپنے کام کو نہ بدلنا۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کا غالباً یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک اور واقعہ بھی سنا ہے تو صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں جو لوگ خراج لینے جاتے تھے وہ بڑے دبلے پتلے لوگ ہوتے تھے، ان کے چہرے اندر پچکے ہوئے ہوتے تھے، آنکھیں بھی بیچاروں کی روزے رکھ رکھ کے ایسی لگتی تھیں کہ باہر سے وہ سیاہ نشان پڑے ہوئے ہیں، پیٹ اندر کو دبے ہوئے ہیں، تلواریں ان کی ہیں تو اس پہ نیام نہیں ہے، اس پہ کہیں کہیں کپڑا باندھا ہوا ہے، جوتے ہیں تو پھٹے پرانے ہیں، کپڑے ہیں تو پیبند والے ہیں۔ وہ آتے تھے اور ان کا اتنا دبدبا ہوتا تھا کہ کوئی شخص ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال کے بات کر سکتا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حالات مالی طور پہ بہتر ہو گئے، اب یہ جاتے تھے تو شاہی پوشاکیں پہن کے جاتے تھے، ان کی تلواروں پہ خوبصورت نیامیں ہوتی تھیں اور جسم بہت موٹے تکڑے ہٹے کٹے فربا۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار وہ جو آیا کرتے تھے وہ دبلے پتلے لوگ، کمزور سے لوگ مریل سے نظر آتے تھے، وہ لوگ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے باپ دادا تھے، بڑی غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، اللہ نے ہمیں بہت دے دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ ہم سے خراج لیا کرتے تھے، تم نہیں لے سکتے ہو، جاؤ۔ ہم خراج انہیں کو دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 50 سال تک مسلمان ان سے لڑتے رہے، 50 سال تک انہیں خراج نہیں دیا۔ دبدبا جو ہے وہ پوشاکوں سے نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی جب چابیاں لینے کو چلے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ بہت بڑی فتح پا رہے ہیں، اس لیے آپ ایسا لباس پہن کے جائیں جو شایع نشان ہو، اور اس سے اسلامی مملکت کی عزت میں اضافہ ہوگا، تو آپ یہ شاہی گھوڑا لیں، مشکی گھوڑا، اور یہ شاہی لباس۔ حضرت عمر فاروق نے شاہی لباس پہن لیا، مشکی گھوڑے پہ بیٹھ گئے، اور جب مشکی گھوڑا چلا تو پتہ چلا کہ اس کی چال میں اور اپنے لباس میں تھوڑی دیر جب چلے تو کہنے لگے روک دو، مجھ میں فخر پیدا ہو رہا ہے، اس سواری سے اور اس لباس سے میرے نفس میں، نفس امارہ میں بغاوت پیدا ہو رہی ہے۔ اور اترے، اسی اونٹ پہ بیٹھ گئے، اور وہی پھٹے پرانے کپڑے، وہی لباس پیوند والا میں، اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں
کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے راستے سے عزت دی ہے. اسلام کے شاہی پوشاک اور اس مشکی گھوڑے سے عزت نہیں ملے گی. اسلام کے ذریعے سے چیزوں کو عزت ملا کرتی ہے. میرا دل بدل دے، میرا دل